متعلقین سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سفر میں ہم ساتھ نکلے ہیں، غیبت نہیں ہوگی، تو 1 گھنٹہ گزر گیا، بات ہی نہیں ہو رہی، سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو غیبت کے علاوہ کرتے کچھ نہیں ہے، ہماری گفتگو کی شروعات غیبت اور ہماری گفتگو کی انتہا غیبت پر ہوتی ہے کہ ہم غور کریں آج سے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔ اگر آج بھی یہ خیال پیدا ہو جائے، کیلکولیشن کی جائے، پورے 24 گھنٹے کا محاسبہ کیا جائے تو معلوم ہوگا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے غیبت میں گزرے ہیں۔ جو محسوس کرنے والا محسوس کر لیتا ہے کہ یہ منہ سے جو بو آ رہی ہے غیبت کی ہے، اب بھلا بتائیے اگر کسی سے منہ سے کچے گوشت کی بو آ رہی ہو تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو خدا خواہد کے پردہ کا سترہ، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، میلش اندر فانہ پاکاں برت، کہ پاک لوگوں کی تنقید پہ عام طور پر ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے اتنا مشکل معاملہ ہو سکتا ہے، تو پاک لوگوں کی تنقید پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ خود اپنا فیصلہ کر لیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کا انجام کس انداز کا ہوگا۔ اس لیے برادران سلسلہ، یہ جو ساعتیں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، اگر آج بھی ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے کن کن شعبوں میں ایک ہجوم کسی کیفیت ہے، نہ تربیت یافتہ نہ تراشیدہ پتھروں کا ایک ڈھیر سا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مرض نہیں ہے۔ مریض کو جب یہ خیال ہو جائے کہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے تو وہ اس کے وہاں سے بگاڑ کی انتہا پہ چلی جاتی ہے بات، کہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے مرض ہی کوئی نہیں۔ جب اس کو یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے بیماری ہے، بھئی میں معالج کے پاس جاؤں، علاج کراؤں، تو پھر فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو یہ خیال رہے گا کہ میں بالکل صحیح ہوں، صحت مند ہوں، تو صفائی کی پھر اور علاج کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹھ کر تفکر کیا جائے، غور کیا جائے، پوری تاریخ اسلام، اصحاب کی حیات، ائمہ کی حیات خود سپردگی اور اللہ کی محبت سے بھری ہوئی ہے، مگر ہم جب تجزیہ اپنا کریں تو ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن فانی تو ہو رہی ہے، قرآن کے حافظ تو بنائے جا رہے ہیں، حفیظ نہیں ہیں۔ حافظ و حفیظ کا بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کو یاد کر لینا اور قرآن کو سمجھ کر اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا دو مختلف باتیں ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں حافظ و حفیظ کا فرق بتاتے ہیں کہ کیا ہے، وہ کرتا لے کر یوسف کا جو بندہ جا رہا ہے وہ حافظ ہے، اور جن کے چہرے پر ڈالنے سے آنکھیں روشن ہو رہی ہیں وہ حفیظ ہیں۔ تو لے جانے والے کو کرتے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ایک عام سا کپڑا ہے، مگر وہی کرتا یعقوب کے چہرے پر جب ڈالا جاتا ہے تو یوسف فرماتے ہیں میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، روشن ہو جائیں گی آگے، تو یہ حفیظ ہے۔ تو حافظ اور حفیظ کا سفر ہم کب طے کریں گے؟ حافظ تو ہم ہو رہے ہیں، کیا حفیظ بن رہے ہیں؟ ہم حفاظت کرنے والے بن رہے ہیں؟ تو اگر ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ زبانی کلامی جو کچھ کر رہے ہیں، قرآن خوانی، نماز خوانی، رسول خوانی، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ایک لفظ کی 10 نیکیاں تو بہرحال ہمارے حصے میں آ جائیں گی، مگر جو اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، یہی تو وجہ ہے کہ گراوٹ کی اس کیفیت پہ ہم لوگ آ گئے کہ ہمیں اپنے مرض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص فکر کے تحت اللہ کے دوستوں سے دور کیا گیا یا دور ہو گئے۔ ہم یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوں گے کہ صاحب ہمیں تو بتایا کسی نے صاحب کہ یہ اللہ کے دوستوں سے تعلق جوڑنا ہے۔ دنیا کے سارے کام ہمیں پتہ ہیں، کراچی کی بہترین مارکیٹیں ہمیں پتہ ہیں، کراچی کے بہترین کھانے ہمیں پتہ ہیں، کراچی کی بہترین ملبوسات کی دکانیں ہمیں پتہ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو یہ بات نہیں پتہ کہ تعلق کیسے جڑے گا۔ اگر تم اپنے ہاتھ میں چھتری لے لو گے تو تم بھیگنے سے ہی بچ جاؤ گے اور بارش سے ہی بچ جاؤ گے۔ اگر چھتری تمہاری بند ہو کر دروازے کے پیچھے کھڑی رہے گی، وہ وہیں کھڑی رہے گی، تم بھیگتے بھی رہو گے اور جلتے بھی رہو گے۔ تو یہ چھتری کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا عالم یہ ہے کہ ہم خوف اور حزن و ملال کی کیفیت سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اگر ہمیں صدر جانا ہے اور ہم کورنگی کی طرف اڑ جائیں گے تو ہم صدر کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ صدر جانے کے لیے ہمیں صدر کے راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا پہلے، یہ راستہ صدر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم کورنگی نکل جائیں گے، وہاں دنیا آباد ہے مگر ہم منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ تو کشت اول چون ہاتھ
معمار کج، کہ پہلی عید جو معمار ٹیڑھی رکھتا ہے، تا سریا میر روت دیوار کج، جو دیوار آسمان تک بھی اٹھاتا ہے وہ ٹیڑھی دیوار اٹھتی ہے، کیونکہ پہلی عید ٹیڑھی رکھی گئی ہے۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، آج آنے والی ساعتوں میں جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، آہا کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت العالمین کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے حبیب کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم ارادہ کر لیں کہ کوئی ایک وصف ہم اختیار کر لیں گے جو آپ کا ہے، کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیں گے، کوئی ایک سنت کو اختیار کر لیں گے، کوئی ایک افو درگزر کو اختیار کر لیں گے۔ کیسی کیسی صحبتیں اور مشکلیں آپ نے اٹھائیں، ہم اس کا عشر اشیر بھی ہم پر تکلیف نہیں آئی، مگر ہم دنیا طالبی میں ایسے لگ گئے ہیں کہ مرکز سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ سب کچھ جبھی حصے میں آئے گا جب محمد عربی علیہ السلام سے تعلق شعوری طور پر جڑے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خفترا خفتہ کی کناک بیدار، کہ کوئی سویا ہوا کبھی سوئے کو نہیں اٹھاتا ہے، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، دو پڑے ہوئے سو رہے ہیں، دونوں سوتے رہیں گے، جو جاگ جائے گا وہ اٹھائے گا، کیونکہ سویا ہوا سوئے کو نہیں اٹھاتا ہے، جو جاگا ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے۔ اور جاگا ہوا کون ہوتا ہے؟ جاگا ہوا کون ہوتا ہے؟ مولانا فرماتے ہیں تم اس ہرن کو پہچان لو جس کے مشک ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے، اگر اس کے قدموں کے نشان کو تم پہچان لو گے، کچھ قدم اس کے قدموں کے نشان پہ تم چلو گے، آگے مشک کی خوشبو تمہیں خود اپنی طرف کھینچ لے گی۔ تم اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے کسی ایسے سے جڑ جاؤ گے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، تو وہ تعلق تمہیں اللہ سے ملانے کا سبب بن جائے گا۔ یقین جانیے پورے مصروف سے ہر مقام پر بیان کرتا ہوں کہ اگر اپنی طرف بلایا جا رہا ہے تو دھوکہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فریضہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء پر، عرفاء پر، اولیاء پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فریضہ انجام دیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو، نیت ہی تو ہے ساری کی ساری، ہم گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور خاص نیت کر کے نماز کہلاتی ہے وہ، اور سلام پھر کے بعد کہلاتی ہے، وہ نیت کہلاتی ہے۔ کھاتے پیتے رہتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں روزے کی، روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک وہ روزہ کہلاتا ہے، یہ نیت ہی تو ہے۔ کیا یہ اچھا ہو، میرے شیخ نے مجھے یہ ہدایت کی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح اختیار کرنے طریقہ کہ جب ہم پانی پئیں تو ہم یہ نیت کر لیں، بات نیت کی ہو رہی ہے، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث کہ اعمال کا دار نیت پر ہے۔ جب آپ پانی پئیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ زمزم ہے اور میرے نبی کا پس چھوڑا ہوا ہے، آپ کا جھوٹا ہے۔ کیا امتی ہونے کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس انداز میں اختیار کریں کہ یہ میرے نبی کا چھوڑا ہوا زمزم ہے جو میں پی رہا ہوں؟ تو یقین جانیے کچھ ہی عرصے میں ان کی اس نیت کی برکت سے ہمارے اندر سے کثافتیں چھٹ جائیں گی۔ جو روٹی ہم کھاتے ہیں ہم یہ نیت کریں کہ یہ جو کی روٹی ہے، میرے نبی کے پاس خوردہ ہے، چھوڑی ہوئی ہے، کچھ ہی عرصے میں، اور کیسے ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر زندگی کے ہر شعبے میں وہی پیٹرن کو اختیار کرنا ہے جو آپ کا طریقہ ہے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو پھر ایک بڑی سختی آتی ہے، پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا پہاڑوں سے نکلتا ہے، اس کو سان پہ لگاتے ہیں، گھستے رہتے ہیں، بڑی تکلیف کر ہوتی ہے، اس کو چیختا چلاتا ہے، مگر جب بن کر نکلتا ہے تو کہتے ہیں یہ گلدان بن گیا، یہ بھی پر ڈیکوریشن پیس بن گیا۔ تو سختی جھیلے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ہم نے انبیاء کے انداز کی سختی جھیلی ہے؟ مطاف میں اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہے، ابو جہل تکبر کا مارا ہوا اونٹ کی اوڑی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اثر پہ رکھ دیتا ہے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنی طاقت سے زیادہ بڑی اوڑی کو کھینچ کر اتارنے کی کوشش کرتی ہیں اور جاری کرتی ہے کہ کوئی میرے بابا جان کو اس مشکل سے نکالے۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک،
ہم پہ ایسی کون سی مشکل آئی ہے؟ اور دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، اللہ کے حبیب سے محبت کا۔ ایک صحابی حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے السلام علیکم یا نبی اللہ فرمایا، تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، بعد میں جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس صحابی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے تعجب سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب تم نے سلام کیا تھا ایک کیڑا میرے ہونٹ کے اندر کے حصے سے اپنی غذا حاصل کر رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کام میں موقع دوں، اس لیے میں نے تمہیں ٹھہر کے جواب دیا۔ مقام فکر یہ ہے کہ ہم پر تو کوئی بھی سختی نہیں آئی، ان کے سختی اور طفیل میں ہم پر کوئی سختی نہیں آئی، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، تو ہم پہ اللہ یہی تقاضا کرے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتا کہ اللہ وسائل نہیں تھے، اللہ علم نہیں تھا، اللہ معاملات نہیں تھے۔ اللہ جو ہے وہ درست کرے گا، اور جب